تطبيقاً لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادرز سسٹرز، ہوپ سو ول بی فائن انشاءاللہ. آخر کار وہ وقت آ چکا ہے جو ٹائم ہے 2000 سال بعد جب ہیکل سلیمانی کو آخری بار تباہ کیا گیا. آخر کار لال بادشاہ کی قربانی اپریل کے مہینے میں کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے بعد تیسری ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے. یہ گولڈن ڈوم جس کو آپ اپنی اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کے بارے میں یہودی مانتے ہیں، یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے. اسی پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی قربانی کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا. اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات میں اور تلمود میں، جس کا ذکر انجیل میں اور بہت سی اسلامی روایات میں آتا ہے. انجیل کے اندر اسے عالم ڈوم کا نام دیا گیا ہے اور حدیث مبارک کے اندر الملحمۃ العظمیٰ. آج سے 6 مہینے پہلے یعنی سپٹمبر 2023 میں اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے $5 لاکھ دے کر منگوا لیا گیا اسرائیل کے اندر، جس میں ان کی انتہائی خصوصیت کے ساتھ مخصوصیت کے ساتھ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے. اور اس کو مسجد اقصیٰ کے سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ ٹون کے سامنے ذبح کیا جائے گا. اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی اپنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو دوبارہ شروع کر دیں گے. سپٹمبر 2023 میں جب ان کو لایا گیا تب غزہ پر یا فلسطین پر حملہ نہیں کیا گیا تھا، جو کہ اکتوبر 2023 میں کیا گیا تھا. تب اگر ہم بات کرتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اسرائیل کیسے تمام مسلم ممالک کا پریشر کیسے جھیل پائے گا، لیکن اس نے کر کے دکھایا. اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے مظلوم فلسطینی رافع پر اور اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل ایئر اسٹرائک کر رہا ہے فضائی. 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایئرپورٹ جتنی جگہ ہے اس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. کھانا پینا، میڈیکل کی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں. امریکہ نے غزہ کو وارن کیا کہ جیسے وہ پہلے اسرائیل کی جو وہ حمایت کرتا تھا حملے میں، اب غزہ کا بس رفح میں تھوڑا سا حصہ رہ گیا، اب وہ مدد نہیں کرے گا بیکاز وہ خود اکیلا کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ غزہ کے پاس اور کہیں جانے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہے. وہ بند گلی میں رہ رہی ہے. ایک طرف مصر اپنا بارڈر، دوسری طرف جو سمندر، اور تیسری طرف اسرائیلی فوجی ان کو ظلم کر رہے ہیں ان پر. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الرفح پر حملہ کرنے پر جنگ نہیں بلکہ فلسطینیوں کی نسل کشائی ہوگی. لیکن اسرائیل نے کیا کہا ہے کہ اگر امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں تو رفح پر حملہ کر کے فلسطینیوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ خود ہی جان اپنی بچا کر یہاں سے بھاگ جائیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے تھرڈ ٹیمپل کے لیے. اور دوسری طرف وہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے نفس بے ضمیر جن کے ضمیر مرے ہوئے ہیں، اگر یہ ایسے چلتے رہے تو اس سے زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ کچھ کریں گے ہی نہیں. جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کو اسرائیلیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے حوثی باغوں کی طرف سے یمن کے لیے سوئز کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد اور سعودی عرب خود ان کو بائی روڈ اسرائیلیوں کو آئل پہنچا رہا ہے. اور یہی وہ آئل ہے جو اسرائیلیوں کی ہوائی فضائی وہ حملہ کرتے ہیں ان کے جہازوں پر یوز ہوتا ہے یا ٹینکوں میں یوز ہوتا ہے. بحرین، قطر، یمن، لبنان، کافی حد تک انہوں نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے، غزہ والوں کی مدد کی ہے. لیکن سعودی عربیہ یا یو اے ای یا مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے ہوش ہو چکے ہیں. پوری دنیا کو اب چھوڑ دینا. اگر اسرائیل کا بائیکاٹ صرف عرب ممالک کی کرنا شروع کر دے تو کچھ نہیں کر پائے گا اسرائیل. لیکن بائیکاٹ کی اگر بات کریں تو کریں گے. بائیکاٹ سے کیا فرق پڑے گا؟ بائیکاٹ اب موبائل کا بائیکاٹ بھی کریں نا. اگر موبائل کا نہیں کرنا تو پھر کسی چیز کا نہیں کرنا. یہ ایسی سوچ پر رونا آتا ہے ان کو کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں. ہاں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن کہ آپ جو کر سکتے تھے آپ نے وہ بھی نہیں کیا، صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے. اگر ایک کوک پیتی ہے آپ کو تو کچھ نہیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن غزہ کا ایک بچہ وہی گولی سے ان کی کوک کے پیسوں سے مر جائے گا. سوچ کی بات ہے. مگر افسوس یہ آج سعودی عربیہ کے یہ لوگ تبھی ان کی ایمانی لیول ختم ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے حکمرانی چھین لی تھی اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی تھی. حالانکہ قرآن مجید میں واضح آیات ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کے فرمان کو یعنی قرآن مجید کو پیٹ پھیراؤ گے، اسے روگردان نہیں کرو گے، اس کے حکم کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا جو کہ اللہ کے
فیصلوں پر عمل کریں گے۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، اور جب اس نے بھی روح گرداننے کی پیٹ پھیری، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو وہ انحراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت نہیں کی، عربوں کو دے دی، اور جب عربوں نے کیا تو سلطنت عثمانیہ۔ یہودی قوم 2000 سال سے جس مسیحا کی منتظر ہے، وہ تورات کی پیشنگوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر ایک رومی بادشاہ کے حکم پر قتل کروانے کی کوشش کی، سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جو تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا مسیحا بن کر آئے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے، بلکہ جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، اور اسی کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں، لیکن وہ اس بار رسول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا، بیکاز وہ بارش برسا سکے گا، وہ سبزہ اگا سکے گا، وہ زندہ کو مردہ کر سکے گا، مردہ کو زندہ کر سکے گا، یہ تمام چیزیں دیکھ کر جس کا ایمان بہت کمزور ہوگا اسے خدا ماننے لگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کو مار کر دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ وہی جو تیسری عالمی جنگ ہوگی، دجال ہر چیز ہونے کے بعد جب مسلمان فتح یاب ہوں گے، یہودی، عیسائی، منافقین یا یہودی فوج یہ تمام بھاگ کر ایک گرگد کے درختوں کے اندر پناہ لیں گے، جس کے لیے وہ یروشلم اور اسرائیل کے اندر پورا باغ لگا رہے ہیں۔ اس تیسری عالمی جنگ اور دجال کے قتل یہ سب کچھ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت نافذ کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اینڈ ٹائم یا قیامت کے کتنا نزدیک ہو چکے ہیں۔ وہاں یہودی گرگد کے پیر لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے تیسری عالمی جنگ ہم نے کیسے بچنا ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود، قیامت کا، جزا کا، ہر چیز کا کنسیپٹ ہونے کے باوجود ہم اس کے لیے تیاری ہی نہیں کر رہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کے لیے ابھی بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ ہم ایسے ہی درندوں کی طرح زندگی گزار کر چلے جائیں اور اپنی آخرت کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کریں، اس کے رسول کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ نہ کریں۔ اس جنگ کے بعد ایک پرسکون دور بھی آئے گا، ہمیں موت تو آنی ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ملحدی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، لیکن مسلمان مانتا ہے، کنسیپٹ چینج ہے کہ مرنے کے بعد جزا سزا ہر چیز ہونی ہے، لیکن ہم یہ سب جانتے ہوئے ہم ایسا کام کیوں نہیں کرتے، سمیدہ واتانہ کے روش اختیار کیوں نہیں کرتے، تاکہ ہم ان ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں، ایسے انسانوں میں، ایسے جو وہ لوگوں میں شامل ہو جائیں جو جنتی تھے، جنتی بننے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔